مکافات عمل، نیت میں اخلاص۔ مہان بہت ہی حساس اور سادہ دل ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گراں بہا گوہر، موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ مہان رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو مہان نے اس عالم میں سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری راج رکھ رہے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ مہان کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ مہان نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ مہان نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن مہان نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ مہان نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کس چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ نہایت ہی محبت، حساس اور اخلاص سے اس بھینس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے اس انجان مگر بے جان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ قافلے کے لوگ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے مہان سے پانی مانگا۔ مہان نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے مہان سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ مہان نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ مہان کے حسن خلق اور محبت بھرے انداز سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ مہان نے اس پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ مہان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ مہان کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں مہان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے مہان کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب مہان کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ ایک انسان کی بے اعتنائی اکثر دوسرے انسان کے شوق طلب کو مزید بڑھا کر اور گرما دیتی ہے۔ گویا بادشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہاں نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ مہان کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند مہان کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی مہان کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اسی لیے مہان کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ مہان نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی سے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ اس شہزادی سے مہان سے شادی کر لی اور محبت بھری پرسکون زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن مہان دربار میں بیٹھا لوگوں کے داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ مہان نے اس شخص پر انکشاف کیا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج اس مقام پر میں اس لمحے جو کچھ بھی ہوں اس کا نقطہ آغاز یہ بھینس ہی تھی۔ وہاں سے اس شخص کو بھینس واپس لوٹا دی اور ساتھ ہی بہت سے انعام و کرام سے نوازا۔ کہانی کا اخلاق سبق۔ مہان آغاز میں رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف سے اور محض اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا تو آنے والے وقت کے لیے اللہ نے اس کا وسیلہ ایک جانور یعنی کہ بھینس کو بنا دیا۔ اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ مہان کو دل کے احساس اور نیت میں اخلاص کی بدولت اللہ پاک نے نہایت ہی شاندار کامیابی سے نوازا۔